تو غم کس کا؟ اپنے نبی کی آل کا. ٹھیک ہے, نبی کس کے؟ ہمارے نبی. واقعی ٹی وی شو چل رہا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ جی حوالہ دیں. اگلوں نے حوالہ قرآن سے دیا, اس نے کہا جی عربی میں کیوں آپ دے رہے ہیں؟ مسلمان کو قرآن کا حوالہ اگر کوئی مان ہی نہیں رکھتا تو اس پیچھے پھر رہ کیا گیا مسلمان؟ بیسٹ ڈیفینیشن حضرت امام حسین کی پتہ کس نے دی تھی؟ شمر نے دی تھی. یزیدی فوجیوں کی طرح سیلفش, وہ پتہ تھا کہ حضرت امام حسین ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سنز ہیں, نواسہ رسول ہیں, پھر بھی حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یزید تنخواہ دیتا تھا. آج یہ جب چڑھائیاں کرتے ہیں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں اور بہنوں, یہی جسٹیفیکیشن ہماری تو نوکری ہے, ہم کیا کریں, اور ہم مجبور ہیں. آپ ابن زیاد پہ پورا بلیم ڈال کے آپ سائڈ پہ ہوتے. یزید کے دوسرے سال میں کیا ہوا تھا؟ اس نے مدینے پاک پہ چڑھائی کر دی. تیسرے سال میں کیا ہوا تھا؟ سال میں اس نے کعبہ شریف کو شہید کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا شاہ صاحب, کربلا جی کیا ریپریزینٹ کرتا ہے؟ I mean, what does it represent? What does it mean? غفار صاحب, کربلا معلیٰ جو ہے it's a tragedy of the highest degree. یعنی کہ اس سے اوپر کوئی ظلم ہو نہیں سکتا. صحیح بات. کسی بھی آپ پہلو سے دیکھ لیں. اور آئی تھنک ایک غلطی جو ہم عموماً کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے. اچھا. اور اگر میں آپ کو یہ اس طرح سمجھاؤں, ایک اسپیکٹرم ہے, جس طرح ہر چیز میں ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. اسپیکٹرم کی ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو صرف کربلا کے واقعات کو سامنے رکھ کے صرف جذبات سے کام لیتے ہیں, اور اسپیکٹرم کے دوسرے اینڈ پہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی جذبات کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. اچھا. اور اتنے ڈرائی انٹلیکچوئل یا مثلا ریزنیبل لیول کے اوپر اتنا ڈرائی کہ اس کے اندر سے کوئی ایسا سبق نہیں نکالا جا سکتا جس کے لیے کربلا آئی تھنک ہیپنڈ. کربلا جو ہوئی ہے, اگر آپ یہ پوچھیں واٹ ڈز اٹ ریپرزینٹ, آئی تھنک اٹ ریپرزینٹس لائف, زندگی. یس. وہ کیسے؟ بائی شوئنگ اس کہ موت کیا ہے. ہاں, That's what it represents, at least for me. آپ کے لیے اپنا ایک مطلب ہوگا, کیونکہ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, ایک سبجیکٹیو ہوتا ہے. آبجیکٹیولی آئی تھنک دیٹس یہ زندگی موت سے بھی بڑی ایک بات ہے. آبجیکٹیولی اگر یہ کہیں کہ جی حق اور باطل کی جنگ تھی, نہیں, اس سے بھی ایک ڈگری آگے جائیں. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہو سکتا ہے. آئی تھنک قرآن سے اگر دیکھا جائے, سورہ احزاب کے اندر جب شیطان نے مہلت مانگی کہ مولا مجھے ٹائم دے دے قیامت تک, یہ بنی آدم جو ہوں گے, جو تیرے راستے پہ سیدھا آئے گا اس کو میں گمراہ کروں گا, تو رب نے فرمایا کہ تو کوشش کر لے, مگر جو میرا ہوگا وہ تیری طرف نہیں آئے گا. سو آئی مین اس کو جو بھی آپ ایک فارمولا میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں, ایک جملے میں ڈالنا چاہتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو, مگر دیٹس واٹ کربلا از اباؤٹ. آج کل یہ طاغوت کی بڑی بات چل رہی ہے, تو آپ کو وہ بھی پہلو اس میں نظر آئے گا کہ غیر اللہ کس کو انہوں نے بنایا ہوا تھا, جس کو خدا بنا کے یہ پوج رہے تھے, نام کے بے شک مسلمان ہوں, مگر دوسری سائڈ پہ حق کے حوالے سے, رائچسنس کے حوالے سے, پائٹی کے حوالے سے, زہد, تقوی, ان چیزوں کے حوالے سے, عشق مصطفیٰ کے حوالے سے, خون مصطفیٰ کے حوالے سے, قرآن کی روح, قرآن کے جسم, قرآن کے حوالے سے, رب کے کلام کے حوالے سے, اللہ کی کائنات کی تخلیق کے حوالے سے. حضرت امام حسین نے ہر باکس کو چیک کیا ہے, ہر چیز کو پورا کیا ہے. سو یس, دیٹس واٹ اٹ مینس ٹو می دین, کہ یہ زندگی اور موت کا ایک ایسا کھیل تھا. انفیکٹ کھیل تو صحیح لفظ نہیں ہوگا, مگر یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے اندر ارسپیکٹیو آف آپ عربی ہوں, اجمی ہوں, کالے ہوں, گورے ہوں, جس بھی واک آف لائف سے ہیں, آپ کو اس میں سے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ملے گا. آپ کو اپنی زندگی کی دکھوں کا کوئی نہ کوئی عکس اس میں ضرور نظر آئے گا. تو ایک مسٹیک جو ہم نارملی میک کرتے ہیں غفار صاحب, ہم کربلا معلیٰ کو صرف ایک واقعہ بنا لیتے ہیں اور اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے. ہم اس کے ڈگریز کی اپریشیٹ نہیں کرتے کہ کتنے لیولز کے اوپر ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پہ ان دنوں کے اندر ایٹ دا ویری منیمم ہمیں اپنی اسٹڈی کرنی چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کربلا میں کیا ہوا, کیوں ہوا,
اس کا جہاں ایک فزیکل لیول کے اوپر ایک ایکسپلینیشن ہے, اس کے میٹا فزیکل لیول کے اوپر بھی ایکسپلینیشن ہے. جس طرح ریزنبل یا انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ایک سائیکولوجیکل لیول کے اوپر ایک پروسیس تھی جس کے تھرو حضرت امام حسین نے ڈیسیجنز میک کی جو انہوں نے کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپریچول ایلیمنٹ بھی تھا, ایک روحانی معاملہ بھی تھا, ایک مقصد تھا, پورا ایک مقصد تھا. بالکل ایسا. کس کا دھیان جا رہا ہے ادھر؟ کون سوچتا بھی نہیں ہے. نہیں سوچتا. میرے خیال ہے لوگوں نے اس کو صرف ایز متھ کے طور پہ اس کو لیتے ہیں جی, اور اس میں سے مقصد اور سبق جو ہے نا وہ بہت دور رہ گیا, بہت دور رہ گیا نا. آئی تھنک ہماری تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم رادر دین تاریخ کو رسپونڈ کریں ہم ریئیکٹیو ہو گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور ہم ریئیکشن اس طرح کے دیتے ہیں ڈپینڈنگ آن آور پرسیپشن, جو میری سوچ ہے, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, جس طرح کی زندگی میں گزار ہوں, جس طرح کا حلقہ احباب میرا ہے, جس طرح کی کنوکشنز میری ہیں, اس کے بیسس کے اوپر جب ایک اتنا بڑا معاملہ میرے سامنے آتا ہے. تو میں جملہ مکمل, اتنا بڑا معاملہ میرے سامنے آتا ہے غفار صاحب, تو میں اپنی پرسیپشن کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہوں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنی پرسیپشن چھوڑنی چاہیے, ہمیں پرسپیکٹیو حضرت امام حسین کے سے دیکھنا چاہیے. ہمیں ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, مگر ہمیں فرام ہز پوائنٹ آف ویو ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر آپ نے ڈیسیجنس کی تو کیوں کی اور یہ کیا معاملات ہیں. پھر ہم اس میں سے سبق کچھ سیکھ سکتے ہیں, کچھ اخذ کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, ہماری یہ سچویشن ہو چکی ہے, پرسپیکٹیو کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ پرسپیکٹیو جو ڈیولپ ہوا ہے ہر بندے کا اپنا اپنا, اس کا وہ ظاہر سی بات ہے, اس کے جو حلقہ باب ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, فیملی سے ملتا ہے اس کو, اس کے جہاں پہ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, جہاں وہ جاتا ہے, جس عالم کے پاس اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, اس کی باتیں سنتا ہے, جس پرسپیکٹیو جس پوائنٹ آف ویو سے اس کو سکھایا گیا یا اس کا مائنڈ بلڈ کیا گیا اس واقعے کے حوالے سے, اسی پرسپیکٹیو اسی پوائنٹ سے اس نے اپنا پرسپیکٹیو ڈیولپ کیا نا. اتنے سن ہو چکے ہیں میرے خیال ہے ہمارے مائنڈ, اتنے سن ہیں. میں لٹرلی اپنی بچپن میں اتنا میں نے مطلب لوگوں کو اتنا سن مائنڈ نہیں دیکھا. ابھی یہ سچویشن ہے, بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں سوسائٹی میں. کربلا کا دن آتا ہے, لوگ صرف یہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کتنی چھٹیاں مل رہی ہیں, پلان کر رہے ہوتے ہیں آؤٹنگ کا, بجائے کہ اس کے بارے میں سیریس ہو کے اس کے بارے میں سوچیں, اس کے غم میں شامل ہوں. کیونکہ اس کے غم کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ غم کرنا چاہیے. یہ میں آپ سے کویشچن کروں گا کہ اس کا غم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے بہت سے علماء کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا غم لازمی کرنا چاہیے, اس دن باقاعدہ اس کو ایز فیل کرنا چاہیے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو فیل کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے بارے میں نہ سنتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ. وہ باقاعدہ آؤٹنگ پلان کرتے ہیں ان دنوں میں. اچھا جی 2 چھٹیاں مل رہی ہیں, ایک ساتھ ملا کے 4 کر لیتے ہیں اور فلاں جگہ پہ ریکریشن کے لیے چلے جاتے ہیں. میں اس کے بارے میں اگر آپ میری رائے چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ جو آپ سن کہہ رہے ہیں نا, یہ سن نہیں ہوئے, ایکچولی دیر از اے بیٹر ورڈ فار اٹ, ایک بہتر لفظ ہے اس کی جگہ, سن کی جگہ, یعنی نم ہونے کی جگہ, نمنس بالکل سن, اس سے بہتر ایک لفظ ہے, وہ ہے سیلفشنس. ہم سیلفش ہو گئے ہیں. آپ جو بات بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں غفار صاحب. یس, کربلا کہ محرم شریف میں کربلا کے جب یہ 9-10 محرم کی آتی ہے تو ہمیں 9-10 محرم کے ساتھ اتنا غرض نہیں ہے جتنا جس طرح آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ وہ جو 2 چھٹیاں آنی ہیں ان میں نے کیا کرنا ہے. ہمیں 9-10 محرم والے دن ان چیزوں کے ساتھ غرض نہیں ہے کہ ان دنوں میں آج سے 1350 سال پہلے 1400 سال پہلے ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں غرض یہ ہے کہ 10 محرم کو یار نیٹ کیوں انہوں نے بند کیا. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز سے نہیں ہے کہ کس کے گھر پہ کون سا دکھ کا یہ مصیبت کا ٹائم آیا تھا. ہمیں یہ ہے کہ بھئی میں نے یہاں سے وہاں تک جانا ہے, تو یہ دیکھیں نا انہوں نے اپنی پروسیشن نکالی ہوئی ہے, اس نے یہ چوک بند کیا ہوا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہوا. اور اس کے ساتھ ہی پھر پوری ایک کتھارسس کیا جاتا ہے جی, پورے ملک کی جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی پرابلمز ہیں, جتنے ایشوز ہیں, سارے ایک ہی باسکٹ میں ڈال کے پوری ایک کھچڑی بنا دی جاتی ہے, اور بیچ میں سے کوئی
عقل کی بات نکلتی نہیں ہے, کیونکہ اٹس جسٹ بیسکلی ایک وینٹنگ پروسیس ہے, اپنا دل کا بس غبار نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس غبار نکالنے میں انفارچونیٹلی ہم ایسے دنوں کو مس کر جاتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر, کیونکہ یہ بابرکت حرمت والا مہینہ ہے, ہم ایسے اوقات, ایسے بابرکت دنوں کو, ایسے حرمت والے مہینوں کو مس کر جاتے ہیں کہ اگر ان لمحات کے اندر اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو کیا پتہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. جس طرح رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ, حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا میری قدرت پہلے آسمان پہ ہوتی ہے, تو مجھے یاد کرو, ٹھیک ہے, جو مانگو کہ میں دوں گا. مگر ہم اپنی نیند میں اس طرح کھوئے ہوتے ہیں کیونکہ سارا دن دھندے کرتے ہیں, سارا دن ہم نے جناب کون سا غلط کام ہے جو پاکستانی نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کون سا غلط کام ہے, کیونکہ ادھر ایک تو سسٹم نہیں ہے, اور جو سسٹم تھوڑا بہت ہے اس کو کوئی فالو کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ ہمارا کامن کوئی گول نہیں ہے, ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہے. میں سیریسلی کوئی منزل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی منزل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے نا وہ کوئی اس میں چیز ڈیولپ ہی نہیں کی جا سکتی, کوئی اس میں سے بات نکل ہی نہیں سکتی. تو اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا غفار صاحب, سیلفش ہو گئے ہیں. تو جب سیلفش ہو جاتے ہیں نا تو پھر کس کے پاس ٹائم ہے جو ان معاملات کے بارے میں سوچے. اب آپ غم کی بات کر رہے ہیں, تو غم کس کا؟ غم اپنے نبی کی آل کا, ٹھیک ہے, نبی کس کے؟ ہمارے نبی. واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ تو سمجھنا پڑے گا نا کوئی اپنا. یہ جتنے آڈینس, یہ جتنے دیکھ رہے ہیں, خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, کیا نبی پاک آپ کے ہیں یا آپ نبی پاک کے ہیں؟ صحیح بات. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کا سگا بھائی ہو, چلیں آپ کا چچا زاد بھائی ہو, چلیں یہ بھی چھوڑیں, آپ کی ماسی کی بیٹی ہو, خالہ کی بیٹی ہو, ٹھیک ہے, اللہ معافی دے اس پہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی دکھ کا وقت آ جائے, اس کا نقصان ہو جائے, تو کیا آپ وہ نوالا جو منہ میں ڈال رہے تھے کھانے کا وہیں چھوڑ کے اٹھ کے اس کے جائیں گے؟ بالکل جائیں گے نہیں. اور اندر ایک دفعہ وہ ہاں کھینچ پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رشتے دار, آپ زید کی بہن کی دفعہ جو آپ کی گلی سے 10 محلے چھوڑ کے آگے رہ رہا ہے, جس کی خبر جیو پہ چلی ہے کہ اس کا موٹر سائیکل کسی نے چوری کر لیا, اس کے دکھ میں کیوں نہیں جا کے شامل ہوئے؟ تو خالہ کی بیٹی کے دکھ میں جا کے شامل ہو گئے. وجہ بتائیں غفار صاحب مجھے آپ. کیونکہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا نا, ہم اپنے دین سے ڈسکنیکٹ. نہیں, دین کی نہیں میں پوچھ رہا, میں سمپل آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. خالہ کی بیٹی کے غم میں شامل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, مگر 10 محلے دور جو ایک بندہ زید کا بیٹا رہ رہا ہے یا بیٹی رہ رہی ہے, اس کے دکھ میں نہیں آپ شامل ہوئے, حالانکہ اس کا زیادہ نقصان ہوا ہے. کیا وجہ؟ شاید یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں, مجھے آپ بتائیں, آپ کو بتانا پڑے گا. شاید اس وجہ سے کہ رشتہ ہے اس کے ساتھ. یس بھائی, نبی میرے ہوں گے, اگر نبی پاک اگر آپ کے ہوں گے تو تب آپ کو فرق پڑے گا نا. تو جب ان کو ہم نے دل سے اپنا ماننا ہی نہیں ہے, جب ہمارے کسی بھی ماڈل کا وہ حصہ ہی نہیں ہے, ہماری نہ لائف سٹائل کا وہ حصہ ہے, نہ ہمارے اٹھنے کا وہ حصہ ہے, نہ بیٹھنے کا وہ حصہ ہے, ٹھیک ہے جی, صرف نہ رول ماڈل کے طور پہ ہم ان کی کوئی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, نہ ہم اکنامکل ایڈوائس ان سے لیتے ہیں, نہ ہم اسپریچول ایڈوائس ان سے لیتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے آنیسٹلی, اور میں آئی تھنک ویسے بھی تھوڑا سا اس بات پہ زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ شاید لوگ مایوس نہ ہو جائیں, مگر لائف از ویری فرسٹریٹنگ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں رہ کر ساروں کا جائزہ لے کر میں خود اس زندگی کا حصہ ہوں. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں, ہماری پرابلمس کی کوئی سلوشن نہیں ہے, بیکاز ہم سلوشن میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی, اپنی ڈیزائرز, اپنے نفع نقصان میں صرف انٹرسٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو ہماری زندگی موت کے ساتھ ہے, وہ تو فیصلے ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہوئے ہیں, اختیار ہمیں دیا ہوا ہے. مگر اختیار کس چیز کا دیا ہوا ہے؟ ہمارے دین نے یہی اختیار دیا ہے نا کہ اگر تم, اور یہ چیزیں آپ کو کربلا سے ملیں گے. حضرت غازی عباس جس وقت نہر فرات پہ گئے, مثلا لمبی بات ہے مگر میں مختصر کر رہا ہوں, اور آئی ایم سوری اگر اس پہ تھوڑا سا میں ایموشنل ہو جاؤں, مگر یہ بات ہی کچھ اس طرح کی ہے, یہ سبق سکھا رہی ہوں. مجھے بتائیں, سوائے شیعہ سنی کے ٹیگ لگانے کے علاوہ اس بات سے اور کون سا ریئیکشن کوئی بندہ دے رہا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھیں, سیکھیں, اس سے یہ جو بھی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, تو شیعہ سنی تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو باتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ میں اپنی زندگی میں کیا لاؤں, یہ دین جو سسٹم ہے مجھے کیا سکھا رہا ہے. حضرت غازی عباس حضرت امام حسین کے خیمے میں گئے,
انہوں نے جا کے کہا کہ جی مجھے اجازت دیں کہ میں جا کے لڑوں. اب تب تک حضرت امام حسین کے سارے جو تھے ساتھی تھے وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے. مثلا حضرت غازی عباس آرمی کے حوالے سے آپ, تو حضرت امام حسین نے کہا کہ تم اگر چلے جاؤ گے تو میری تو, اور تم اگر چلے جاتے ہو اور شہید ہو جاتے ہو تو میری تو فوج ختم ہو جائے گی. اب تب تک آپ کے فوج کے ٹوٹل 72 بندے تھے انکلوڈنگ یور فیملی. فوج کافی حد تک ختم ہو گئی ہوئی تھی, مگر حضرت امام حسین کی سائیکالوجی سمجھے. ان کا یہ کہنا کہ عباس اگر تم چلے گئے تمہیں شہید ہوگے تو میری فوج, یعنی کہ حضرت امام حسین کے لیے ان کی فوج ہے ہی حضرت عباس. حضرت عباس نے جب یہ دیکھا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی, تو چونکہ پیاس تھی بچوں کو اور مثلا بڑا سخت معاملہ تھا, مختصر کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دیں. تو پانی لینے کے لیے چلے گئے. اب اس وقت کہتے ہیں کہ جی 4000 فوجی ٹھیک ہے تعینات تھے کہ ان کو بس پانی نہیں پینے دینا, ٹھیک ہے, جو مرضی ہو جائے ان کو پانی نہیں دینا. پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عباس لڑ بڑھ کے پہنچ گئے. آپ نے جب نہر فرات پہنچے تو سامنے پانی تھا, اور حضرت بی بی سکینہ پیاسی تھیں, حضرت علی اصغر پیاسے تھے, حضرت زین العابدین پیاسے تھے, گھر کی بی بی پاک ساری, حضرت شہربانو, حضرت سیدہ زینب سب پیاسے تھے, حضرت امام حسین پیاسے تھے. تو حضرت غازی عباس کیسے پیاسے نہ ہو, وہ بھی پیاسے تھے, مگر وہ وہاں پہنچے. اب آپ اسلام یا دین کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سبق دیکھیں نا. وہاں پہنچے, پانی اٹھانے لگے. کہتے ہیں جی انہوں نے روایات ہیں ڈفرینٹ, پانی اس طرح ہاتھ کے اندر پانی اٹھایا. تو جب آپ نے پانی اٹھایا نا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے اٹھایا کہ گھوڑے کو پلا دیں, اور کچھ روایات کے مطابق ہے اس لیے اٹھایا کہ خود گھونٹ بھر لوں. مگر جب پانی اپنے ہاتھ میں چلو بھر پانی اٹھایا تو کہتے ہیں اسی وقت خیال آیا کہ جب میرے حسین نے پانی نہیں پیا, جب تک بچوں نے پانی نہیں پیا, عباس کیسے پانی پیا؟ آپ نے مشکیزہ بھرا اور لے کے نکلے. اس کے بعد بڑی دردناک ایک معاملہ ہے جو ایونٹس ہے, مگر دا پوائنٹ از کہ انہوں نے اپنی ذات سے پہلے, کیونکہ شرعی طور پہ ان کو اجازت تھی, پی سکتے تھے, حضرت غازی عباس نے وہ پانی نہیں پیا, مشکیزہ بھرا آن دا بیسس کہ پہلے میں ان کو, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ تمہیں اگر پیاس لگی ہے پہلے دوسرے کو پانی دو پھر خود پیو. غفار صاحب مجھے بتائیں کون کر رہا ہے یہ ادھر؟ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ جیسے بہت اچھے سے لوگ ہوں گے جو کوشش کر رہے ہیں, مگر ہمارا سسٹم ہی نہیں اجازت دیتا یہ کرنے کے لیے. ہمارا سسٹم نیشن سٹیٹس کا جو بن چکا ہوا ہے اس لیول پہ آپ دیکھ لیں, ہمارا سسٹم جو ڈیموکریسی کا بن چکا ہوا ہے اس لیول پہ آپ دیکھ لیں, ایوری تھنگ از اباؤٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, اٹس اباؤٹ یور سیلف 100%. ٹھیک ہے, تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ایسے ماحول کے اندر کیا آپ سیکھیں گے کربلا سے؟ شاہ صاحب you won't be able to learn anything. صحیح بات ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں مطلب نبی پاک کے بارے میں, حالانکہ یہ حدیث بھی ہے, سب نے سنی ہے, سب نے سنی ہوگی, ہمارے سارے ویورس نے, تمام مسلمانوں نے, کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی جانوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بچوں سے, اپنی جانوں سے زیادہ میرے سے محبت نہیں کرو گے, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو محبت تو اس کا مطلب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک بنائی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ اپنے درمیان میری اہل بیت کو وہ مقام دو جو جسم میں سر کا ہے, مین سردار کا. ٹھیک ہے جی. غفار صاحب اب جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو اہل بیت کون ہے یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں. اہل بیت کا جو کور ہے وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نومینیٹ کیا کہ یہ میرے گھر والے ہیں, مگر ان دا وائڈر سرکل, ٹھیک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں, اہل بیت کا حصہ ہیں. اور وائڈر چلے جائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کے وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں. اور وائڈر چلے جائیں تو بنو ہاشم بھی اہل بیت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اہل بیت میں آ جاتا ہے. دا پوائنٹ از غفار صاحب ایٹ لیسٹ کم از کم ایکیڈیمک لیول کے اوپر تو سمجھنے کی کوشش کر لینا کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, دیر آر ڈگریز ٹو ایوری تھنگ, اسپیکٹرم ہے, ایک ایکسٹریم اینڈ پہ یہ ہے, ایک ایکسٹریم اینڈ پہ یہ ہے. ویئر آر وی, صحیح بندہ کدھر ہے, حضور کی سنت کدھر ہے, وہ تب آپ کو پتہ لگے گی جب حضور کی سیرت اسٹڈی کریں گے, تو آپ کو پتہ لگے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ماڈریٹ راستہ اپنایا, ہمیشہ درمیان میں کہیں راستہ اپنایا, ماڈریشن میں. تو ہم اگر ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ آن انٹلیکچوئل لیول اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے دین ول ہیو نو قوم. تو جو
اہل بیت جن کی ذکر کیا جا رہا ہے, جن کو حضور نے فرمایا کہ ان کو اپنے, تو وہ اہل بیت ان کا کور اہل بیت بے شک بے شک, ٹھیک ہے, اور کور وہ 5 تن کی ذات ہے, بے شک بے شک, ٹھیک ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, سیدہ پاک سلام اللہ علیہ, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام, ٹھیک ہے, یہ کور ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین ایوری بڈی ایلس از ڈسکاؤنٹڈ, کیونکہ حضرت امام حسن حسین کی بہن سیدہ زینب بھی تو تھی نا, بے شک بے شک, ہاں ٹھیک ہے. مگر دس از ناٹ اپ ٹو می اینڈ یو کہ ہم ڈیسائیڈ کریں. وی نیڈ ٹو فالو دا ماڈل اینڈ دا اسٹینڈرڈز سیٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اتنے ایروگنٹ ہو چکے ہوئے ہیں ایون آن این انٹلیکچوئل اینڈ ایکیڈیمک لیول کہ یہ چیزیں بھی ہم کہتے ہیں ہم نے سیٹ کرنی ہے. ہاں, ایون سیٹ کیا کرنی ہے, وہ بودر بھی نہیں کرتے نا. نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, ٹائٹل مجھے مسلمان کا مل چکا ہے ہمیں, لیکن وہ مسلمان والی جو بیسک روٹس ہیں جو سرکار نے آپ بتا رہے تھے وہ فالو ہی نہیں کرنی. نہیں دیکھیں, وہ اسپیکٹرم کا جو ایکسٹریم لیفٹ ہے مے بی وہ بالکل بغاوت کر چکے ہوئے ہیں, وہ فالو کرنے میں, وہ تو سر منہ سے بغاوت کر چکے نا. مگر جو ایکسٹریم رائٹ ہے یہ وہ سیلف رائچس انڈیویجولز ہیں جو اپنی نیکی پہ اتنا فخر اور غرور کرنے شروع ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سیٹ کرنا ہے. اور ایکسٹریم رائٹ کے اوپر میں اگر آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں, وہ خارجی آ جاتے ہیں, اور خارجی کا مطلب ہوتا ہے نکل جانے والا, صحیح بات, ٹھیک ہے, خوارج آ جاتے ہیں. تو یہ وہی آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ٹھیک ہے جی, حضرت غازی عباس نے, آپ نے جب خطبہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ مثلا میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ قانون اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا, بات اللہ کے قرآن کی ہوگی, ٹھیک ہے, جس پہ میرے امام حسین کھڑے ہیں. بے شک بے شک. آپ کو پتہ ہے خوارج نے یا خارجی, ٹھیک ہے, جنہوں نے جنگ صفین کے بعد بغاوت کر دی تھی حضرت علی کے خلاف, ان کا کیا نعرہ تھا؟ بات صرف قرآن کی ہوگی. اچھا, یس, اس وقت بھی قرآن یہ نعرہ لگا تھا. یس, مگر ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا ہے خارجیوں کی بات میں اور حضرت عباس کی بات میں, ٹھیک ہے. سر میں بتاؤں, اجازت ہو تو اہل بیت, بے شک, بات دونوں نے قرآن کی ہے. حدیث ثقلین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے اوپر میدان عرفات ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے کیا بھی تھا, سارے پوائنٹس دیے. اس میں ایک ہی آپ نے بات فرمائی کہ قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا, قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا. اور 3 مرتبہ آپ نے جو اہل بیت کا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اے لوگو میری اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو. مطلب کیا ہوا کہ ان کا ادب کرو, ان سے پیار کرو, ان کو فالو کرو, مگر قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کا ذکر 1 دفعہ فرمایا, مگر اہل بیت کا آپ نے 3 دفعہ فرمایا, مگر دیر از ناٹ اے کمپٹیشن بٹوین دا ٹو. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن, پہلے قرآن اور پھر اہل بیت. اس سے اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جو میں آپ کو ویری کوئکلی آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باقی اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اس لیے پہلے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ترتیب قرآن پہلے اور اہل بیت بعد میں, اس لیے کیونکہ قرآن پکڑو گے, اللہ کا کلام ہے, قرآن کی روشنی میں تمہیں سچے اہل بیت نظر آئیں گے, جنہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا, جو قرآن کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے صحیح معنوں میں, ٹھیک ہے. ادروائز کلیم کرنے والے تو بڑے ہیں, مگر حضرت امام حسین کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو ان کا تو کلیم بھی ویلڈ ہے, ان کا تو کوئی بیونڈ اینی ڈاؤٹ کہ اہل بیت میں سے ہیں, سب کو پتہ ہے اہل بیت میں سے ہیں. انفیکٹ میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں, واپس اسی پوائنٹ پہ آئیں گے اگر میں بھول گیا. شمر 10 محرم شریف کو, بڑی دردناک کہانی ہے, میرے سے بیان نہیں کی جاتی, میں ذرا تھوڑا سا اس لیے نا کیئرفلی اس پہ کر رہا ہوں کہ جذبات ذرا تھوڑے سے. تو شمر جب بیٹھا نا, اب روایت میں آتا ہے, میں روایت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتانا ہے, یہ آپ لکھ لیجئے, اس پہ ضرور ہم نے بات کرنی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جتنے ماشاء اللہ ادھر بھی ہے جو ہمارے ایڈیٹر صاحب اور کیمرہ مین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں ان ہسٹریز کا پتہ. اور یہ سوال جس طرح وہ ایک ٹی وی شو چل رہا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ جی حوالہ دیں, یہ ریفرنس کیا ہے اس کا, تو جب اگلوں نے حوالہ قرآن سے دیا, اس نے کہا جی عربی میں کیوں آپ دے رہے ہیں. یہ تو اپنے آرگومنٹ پہ وہ تو چھوڑے نا آپ,
ٹھیک ہے, قرآن سے حوالہ دے رہے ہیں مسلمان کو, قرآن کا حوالہ اگر کوئی مان ہی نہیں رکھتا تو اس پیچھے پھر رہ کیا گیا مسلمان, کچھ بھی نہیں رہ گیا. سو اٹس جسٹ اے ریفلیکشن آف کہ کتنی ڈپریوٹی آ گئی ہماری کمیونٹی کے اندر. اینی وے کمنگ بیک ٹو دس, فار صاحب 10 محرم شریف ہے, شمر چھاتی کے اوپر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, اسے جب حضور پاک صلی اللہ اپنا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کا گلا جب اس نے کاٹا, شمر نے کاٹا تھا. اینی وے میرے سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ جی حضرت امام حسین کی ڈیفینیشن بتائیں کیا ہے, تو دا بیسٹ ڈیفینیشن حضرت امام حسین کی پتہ کس نے دی تھی؟ شمر نے دی تھی. حضرت امام حسین نے کہا بتا میں کون ہوں, اس نے کہا آپ حسین ہیں, آپ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. شمر کہنے لگا آپ وہ ہیں جس کے بابا علی ہیں, جس کی ماں سیدہ ہے, اور جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ. یہ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کی ڈیفینیشن ہے. دشمن کا بھی منہ, ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیشن ہے. بھائی دیکھیں اس نے دشمنی کی تھی, اور ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں دشمن صرف دشمنی نہیں کرتا, یہاں تو دوست بھی دشمنی کرنے پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو غفار صاحب دا پوائنٹ از کہ حضرت امام حسین کی جو بیسٹ ڈیفینیشن اس وقت اس نے کہا یہ ہیں آپ. اب یہ انٹروڈکشن ہو, ٹھیک ہے, اور اہل بیت کی جو بات ہے, ہم جو حدیث ثقلین کے حوالے سے کر رہے تھے, غفار صاحب میں آپ کی توجہ اس نقطے پہ چاہتا ہوں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب کا فرمایا, وہ فرمایا قرآن اور پھر میری اہل بیت, یعنی قرآن کو پکڑو, اہل بیت کو پکڑو. اہل بیت میں یہ حسین ہے جو شمر کے سامنے ہے, اس کو کیسے نہیں پتا کہ قرآن یہ ہے اور یہ اہل بیت ہے. ابھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا تھا حجت الوداع کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, لگ بھگ اباؤٹ 50 ایئرس. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے آرڈر کے اندر پہلے قرآن پھر اہل بیت, کیونکہ قرآن کی روشنی میں آپ کو اہل بیت ملے گی. سیکنڈ پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک وہ یہ کہ قرآن پاک جہاں آ جائے, ٹھیک ہے, تو کون سی ایسی چیز پیچھے رہ جاتی ہے جو قرآن پوری نہیں کرتا, جس کے لیے پھر اہل بیت کی ضرورت پڑے. حضور نے 2 بھاری چیزوں کا فرمایا, قرآن اور اہل بیت کا فرمایا. قرآن وہ کہ آپ تلاوت کریں تو فرشتے جنت چھوڑ کے زمین پہ آ جاتے ہیں, تلاوت حضور کی حدیث ہے, تلاوت سننے کے لیے. حضور کی حدیث ہے کہ قرآن وہ ہے کہ روز قیامت جس نے قرآن کی تلاوت زندگی میں کی ہوگی, روز قیامت حساب دینے کے لیے رب کے سامنے جائے گا, قرآن کھڑا ہو جائے گا, کہے گا مولا اس کو عزت دے, اس نے میری تلاوت, یہ تیرا قرآن پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا, تاج پہنائے گا. وہ قرآن پھر اس کی انٹرسیشن کرے گا, وہ کہے گا کہ مولا اس کو اور عزت دے, رب اور زیور دے گا, اور عزت دے گا. آخر قرآن تیسری, حضور نے فرمایا قرآن تیسری دفعہ کہے گا مولا یہ تیرا کلام پڑھتا تھا, تلاوت کرتا تھا, اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, بخش دے گا. علامہ اقبال اسی لیے کہا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. بے شک, ٹھیک ہے. سو جب قرآن ہے تو پھر اس کے باوجود اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ دا ریزن فار دی اہل بیت از کہ اگر قرآن تھیری ہے تو اس کا پریکٹیکل اہل بیت ہے. کیا بات ہے, بے شک. اگر قرآن روح ہے تو اس کا جسم اہل بیت ہے. بے شک, ٹھیک ہے. تو اگر قرآن دل ہے تو اس دل کی دھڑکن اہل بیت ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو آئی تھنک یہاں تک تو یہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ دیٹ از واٹ کربلا واز اباؤٹ, دیٹ از واٹ امام حسین پاک علیہ السلام ریپرزینٹس اینڈ مینس. یہی چیز تھی. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کنبا کہا دیا, حتیٰ کہ اپنی گردن کٹوا لی, مگر قرآن کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہی تو حضور فرما رہے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت ہے, ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن شاہ صاحب یہ ساری چیزیں ابھی آپ نے بتایا, شمر نے ڈیفینیشن دی امام حسین کی, دی بیسٹ ڈیفینیشن اباؤٹ امام حسین علیہ السلام. اس سے شمر کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا, وہ پھر بھی لائن ہے. میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں, لیکن شمر اور پورے وہاں پہ جو جتنا بھی لشکر تھا اس کا, یزید سے لے کے جتنا بھی انوالو تھے, جو بھی لوگ بھی سارے اس واقعے میں انوالو تھے, سب کو پتہ تھا یہ چیز, اور سب نے سنی بھی ہوئی تھی, اور ان کی زبان بھی یہی تھی نا, قرآن کو سمجھتے بھی تھے بڑی اچھی طرح.
اور ٹائم بھی اتنا نہیں گزرا نہیں سمجھتے تھے غفار صاحب, قرآن کو سمجھتے ہوتے, مطلب زبان کے مطابق تو آیت تطہیر کو سمجھتے نا, جہاں رب نے فرمایا کہ میں ان کو پاک کر رہا ہوں, تو سمجھ جاتے. قرآن کو بھی نہیں سمجھتے تھے, قرآن ان کے لیے بند تھا. سورہ بقرہ میں رب نے فرمایا اسی قرآن سے کئیوں کی رہنمائی کروں گا, اسی قرآن سے کئی گمراہ ہو جائیں گے. اس کی تفسیر کے اندر یہ آتا ہے, انفیکٹ ہاں اس کی تفسیر, اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک جگہ بارش ہر جگہ ایک طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, صاف زمین ہو بارش ہو تو پھول پودے اڑ جائیں گے, گندی زمین ہو وہی بارش ہو جو خدا کی رحمت ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے. اٹس ناٹ اے ریفلیکشن آف دا بارش, اٹس اے ریفلیکشن آف دا زمین. ہمارے من گندے ہیں, تو ہمارے گندے من کے اندر آپ قرآن بھی رکھ دیں تو قرآن ہمارے لیے نہیں کام آئے گا, بلکہ وہ ہمارا گند باہر نکالے گا, ہمارے ہم اور گمراہ ہوں گے. تو شاہ صاحب کویشچن میرا یہ تھا کہ یہ سب کو پتہ تھا اور سب لوگ یہ حدیث سنی بھی ہوئی تھیں, زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا تھا, تو ذمہ دار کون تھا کربلا کا؟ فار صاحب اب آپ نے مجھے 5 منٹ دینے ہیں, جی ٹھیک ہے, اگر میری بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے آپ نے مجھے روکنا ہے. بالکل. میں آپ کو نا تھوڑی سی ایک چیز ہے, سب سے پہلے جو ایک ایشو ہے, جو ہمارے کیمرہ مین صاحب ہوں یا یہ سارے ہوں, ان کو ہسٹری کا جو پتہ نہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مانگتے ہیں ریفرنس, ٹھیک ہے, اور ریفرنس مانگنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ ہونی چاہیے کہ سورسز کیا ہیں. پرائمری سورسز ہوتی ہیں, سیکنڈری سورسز ہوتی ہیں, ان کے پھر اپنے درجات ہوتے ہیں. اتنا تو ہمارے اندر میں کہتا ہوں نہ فہم ہے اور نہ اتنی ہمارے اندر پیشنس ہے کہ ایکیڈیمکلی یا انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ان چیزوں کو سمجھ سکیں. تو آئی ایم گوئنگ ٹو میک اٹ ایزی فار اس. میں اس چیز کو بڑی آسانی سے اور بڑے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ کرنے والی ہے, پوچھنے والی ہے, جو کئی بندے پوچھتے ہیں کہ بھئی کربلا کا ہمیں کیسے پتہ لگا, اس کا حوالہ کیا ہے, اس کی سند کیا ہے, اس کے یہ معاملات کیا ہیں. اب یاد یہ رکھیں کہ یہ تھیولوجیکل ایونٹ نہیں ہے. تھیولوجی جو ہے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کے, ان کے بارے میں عقیدے کے حوالے سے, اصول دین کے حوالے سے, وہ تو حجت الوداع پہ ختم ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ تعالیٰ نے وہ خطبے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تو اس کے بعد حجت الوداع پہ اللہ تعالیٰ نے, یہ شان نزول ہے اس آیت کا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 غالباً if I'm not mistaken, تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ 8 تم پہ تمہارا اسلام کمپلیٹ کر دیا. مگر اس کے بعد بھی تو کافی معاملات ہوتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کون سا اسلام کمپلیٹ, اصول دین کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسی نئی تھیولوجی, تھیولوجیکل ڈاکٹرائن نہیں آنی جو آپ کے عقیدے کو افیکٹ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ڈن اینڈ ڈسٹڈ, سیٹلڈ, یہ کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا اب نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ میرے بعد کوئی دین ہے, اسلام آخری دین ہے اور میں اللہ کا آخری نبی. دیٹس اٹ, تھیولوجی فنش, فل اسٹاپ لگا دیں. کربلا کیا ہے؟ کربلا از ناٹ پارٹ آف تھیولوجی, کربلا از پارٹ آف ہسٹری, ٹھیک ہے. یہ تاریخی ٹریجڈی ہے آف دا ہائیسٹ لیول, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ نہیں روتا, نہیں اس غم میں شامل ہوتا, وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے. اور ایک بندہ بہت زیادہ غم میں شامل ہوتا ہے, وہ بھی مسلمان رہتا ہے. پر ایک بندہ خوش ہوتا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ کے حسین مارے گئے, وہ پھر ایمان, وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا ہے. بات یہ کرنے والی ہے کہ اگر نہیں, یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, ہسٹوریکل ایونٹ ہے, تو اس کو ہمیں ہمارے تک یہ پہنچا کیسے؟ روایات کے تھرو. اچھا جی, کون سی سورسز ہیں, کون سے ریفرنسز ہیں؟ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ آئی تھنک ون آف دا ریزنس کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اور بچوں کو ساتھ لے کے گئے تاکہ اگر ان میں سے کوئی سروائیو کرتا ہے تو آ کے بتائے گا, اور انہوں نے ہی بتایا. حضرت زین العابدین نے بتایا, حضرت سیدہ زینب نے بتایا, حضرت شہربانو نے بتایا, حضرت بی بی سکینہ نے بتایا, جتنے بچ گئے تھے وہاں سے انہوں نے بتایا. اور یہ ساری, اور پھر باقی جو یہ جتنی, وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں کیسے پتہ ہے کہ حضرت امام حسین نے شمر کو یہ کہا, ہمیں کیسے پتہ ہے کہ شمر نے حضرت امام حسین کو شہید کیا. تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں, تو کچھ تو روایات تو آئی ہیں, میجورٹی جو آئی ہیں وہ حضرت امام حسین کے گھر والوں کی طرف سے آئی ہیں, آپ کے اہل بیت سے یہ ساری روایت, کیونکہ مینی آف دم سروائیو, جتنی لیڈیز تھیں, بی بی پاک تھیں اور حضرت زین العابدین, دے سروائیو امنگسٹ مینی ادرس. اور باقی جو ان کی طرف سے نہیں آئی, دے ور ایکچولی ریلیٹڈ بائی دوز, جو ابن زیاد کی جو فورس تھی, جو یزیدی فورس تھی دوسری سائڈ, ان میں بھی تو لوگ بچے تھے نا. اینڈ آئی تھنک جو اگلی ہم پوڈ کاسٹ کریں گے اس کے اندر دی آفٹر ماتھ آف کربلا, کہ کربلا معلّہ کے بعد پھر کیا ہوا, ان میں سے کافی لوگوں نے ریپینٹ کیا, کافی لوگوں نے توبہ کی, ٹھیک ہے, جن میں ایک حمید بن مسلم
was one of them. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافی روایات کی. یہ جو کیریکٹر ہے اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ 9 محرم شریف کو یہ وہاں پہنچا, اور چونکہ یہ اس کی دوستی تھی عمر بن سعد کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس لیے اسیوم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے تھا. یہ صرف آیا تھا کہ آ کے رپورٹ کرے, دیکھے, اور جا کے پھر ابن زیاد کو رپورٹ کرے کہ کتنی شاندار تمہاری وکٹری ہوئی ہے. تو یہ حضرت, اس لیے یہ اس نے جتنی بھی روایات کی ہیں اس کے اندر کوئی حضرت امام حسین کے خیمے کے اندر کی بات نہیں ہے, صرف باہر میدان کی بات ہے. سو جو بندے یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے پتہ لگا, تو ایسے ہی پتہ لگا نا. یہ جتنے ہسٹورینز ہیں انہوں نے یہی ساری رپورٹس اور آئی وٹنس رپورٹس ان ساروں کو اکٹھا کر کے. اب بات یہ نہیں ہے ایکچولی, سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کیسے پتہ لگے, اٹس کامن سینس. مثلاً جس طرح پتہ لگا ہے, نریشنز ہوئی ہیں, رپورٹس آئی ہیں, آئی وٹنسز جو ہیں انہوں نے بتایا. بات یہ ہے کہ یہ کس حد تک, یا ایکچولی بیٹر وے ٹو پٹ اٹ از کہ ہمیں کس طرح ان باتوں کو سننا چاہیے, ہمیں ان کا مطلب کیا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جتنا بھی اختلاف ہے نا 2 کیمپس کے اندر, ایک طرف سنی کر لیں ایک طرف شیعہ کر لیں, وہ رفلی اسی بات کے اوپر ہے کہ اس بات کو کیسے لیا جائے. اس بات کے اندر پھر یہ سوال کہیں آگے جا کے نکلتا ہے کہ کربلا کا ذمہ دار کون تھا. یزید تھا, ابن زیاد تھا, اور کچھ تو اسپیکٹرم کے اوپر ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت امام حسین خود تھے, ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, میرا جو نوجوان بھائی اور بہن بیٹھا سن رہا ہے, خدا کا واسطہ ایٹ لیسٹ ہیو دی انٹلیکچوئل رسپیکٹ کہ آپ کم از کم ان باتوں کو سنیں تو صحیح, اینڈ دین میک یور اون ججمنٹ. صرف یہ پوڈ کاسٹ نہ سنیں پلیز. انفیکٹ اس پوڈ کاسٹ کے اوپر تو سن کے, میری باتیں سن کے آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کے وسیلے سے کہ یار یہ ایشوز ہیں, آپ جائیں یہ کتاب اٹھائیں, آپ علماء دین جو ہیں ان کے سنیں, آپ ہسٹورینز ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ ہماری کامنٹس کے اندر اگر بکس سجیسٹ ہم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو پڑھنی تھی, مگر آئی مچ رادر, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی خود جا کے ریسرچ کریں, خود جا کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا. جب آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کا پتہ لگ جائے گا نا, پھر پتہ کیا ہوگا, پھر آپ بے خوف ہو کے, ٹھیک ہے, آپ سنیں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے, سوچیں گے, ریفلیکٹ کریں گے کہ کربلا میں ہوا کیا. جب تک اس خوف سے کریں گے نا, یا ان شک و شبہات کے ساتھ کریں گے کہ پتہ نہیں ہوا بھی تھا یا نہیں, ہوا تھا. حضرت امام حسین شہید کیے گئے تھے, آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا, یہ ظلم ہوا تھا, یہ یزید کے دور میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, ابن زیاد گورنر تھا. یہ کچھ ایسے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو انڈینائبل. ٹھیک ہے, قیامت تک نہیں جھٹلایا جا سکتا. تو یہ سورس کیا ہے, ٹھیک ہے, تو سورس تو یہی ہے جو میں نے ابھی پہلے ذکر کر دیا. پھر ان کو ہمیں سننا اور سمجھنا کیسے چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ہماری اب ریسرچ کے اوپر ہے. اور پھر جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں مثلا کیا اخذ کرنا چاہیے, لیسنس جو قرآن کو کانٹرڈکٹ نہ کرتے ہوں, جو قرآن کی روشنی میں ہوں. شیولری, نوبیلٹی, رائچسنس, اپ رائٹنس, توکل اللہ, زہد, تقوی, ٹھیک ہے, بردباری, شجاعت, دلیری. ٹھیک ہے جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط عشق اور محبت کرنا. ٹھیک ہے جی, صرف اللہ کو ماننا, اللہ کا سجدہ کرنا. ٹھیک ہے جی, توحید, یہ سارے لیسنس کربلا میں ہیں. اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ جتنے ورچوز میں نے نیکیاں آپ کو بتائی ہیں, جتنی اچھی چیزیں, اس کی اپوزٹ جتنی بری چیزیں ہیں, بزدلی, سیلفشنس, لسٹ, لالچ, گریڈ, پاور ہنگری, طاقت کی ہوس, دنیا کی ہوس. جتنے وہ فوجی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین پہ حملہ کیا, جو شمر کی کمانڈ کے انڈر تھے, شمر کو آرڈر سے ابن زیاد کو, ابن زیاد کے, اور ابن زیاد کو, ٹھیک ہے جی, ابن زیاد کو اتھارٹی تھی یزید کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو میں نے, آپ نے ابھی یہ سوال پوچھا نہیں, پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذمہ دار کون تھا. تو دا بک اسٹاپس ود یزید, یزید ذمہ دار تھا. ٹھیک ہے, آرڈرز ابن زیاد نے دیے تھے, سر قلم امام حسین کا شمر نے کیا تھا. واٹس اے پرابلم ود دیٹ؟ اب
آپ نے اب یہ میک سینس کرنا ہے کہ کچھ لوگ جی یزید کو کیوں ایگزونریٹ کر رہے ہیں, اس کو کیوں معافی دے رہے ہیں, کچھ لوگ ابن زیاد پہ کیوں. اس کے لیے آپ کو سارا کانٹیکسٹ سمجھنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ایک اسپیکٹرم ہے, اسپیکٹرم کا لیفٹ بھی ہے, اسپیکٹرم کا رائٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر مختلف آراء ہیں, یعنی کہ مختلف اوپینینز ہیں, ٹھیک ہے. یو میک اپ یور اون مائنڈ, ٹھیک ہے. اور میں نے تو جب اپنے استادوں سے پڑھا, اور میں آپ کو مثلاً جو اتھارٹیٹیو جو میرے سے بہت زیادہ قابل ہیں, ٹھیک ہے, میں تو ان کی بات کو مانتا ہوں, مگر اندھی تقلید نہیں کر رہا. آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فار مائی سیلف اینڈ دس میک سینس ٹو می. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے چور پکڑنا ہے تو فالو دا منی, ٹھیک ہے. یہاں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت سے, یزید بات ہے یزید کو, ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز دی رولر آف دا ٹائم, جشن بھی اس نے منایا, ٹھیک ہے, اس نے خوشی بھی کی. بہرحال ہم بات کہیں اور طرف کسی اور طرف جا رہی ہے. دا پوائنٹ از دس کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم جب ان چیزوں کو ایگزامن کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, دین یس تھنگز ول اسٹارٹ سیٹلنگ ان. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک محرم شریف کی بات نہیں ہے, یہ پتہ نہیں زندگی کے کتنے سال لگ جائیں گے اور ہر سال کوئی نیا سبق ملے گا, مگر شروع تو کریں نا, شروع تو کریں. تو جب آپ ان چیزوں کو اس طرح کریں گے تو پھر یہ سارے سوالوں کے جواب ہیں. میں آپ کو ایک یہ بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کو نا کربلا کے حوالے سے کچھ لوگ نا مثلا, چلیں وہ تو بات کرنے والی نہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت امام حسین, میں تو اس کو بہت بڑی گستاخی و بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ رائے بھی رکھنا کہ جی وہ اپنی مرضی سے گئے تھے, ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. دیٹس لائک یہ اس طرح کے اسپائن لیس اور بزدل لوگوں کی باتیں ہی نہیں سننی چاہیے. حضرت امام حسین نے جو کیا ہے, اٹ ایپیٹمائزز بریوری, اٹ ایپیٹمائزز فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائک دیر از نتھنگ بیانڈ دس, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہر چیز سو ان لوگ وہ چھوڑیں. آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی یزید کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ کیا اس کتنا رسپانسبل تھے, کتنی ویل دا بک اسٹاپس ود ہم, ٹھیک ہے. وہ اس وقت حکمران تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس کی ذمہ داری تھی. اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آئی تھنک ہمیں ایک اور پوری پوڈ کاسٹ چاہیے, اور ہم جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر موقع ملا اگلی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو مثلا کرونالوجیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا معاملے اور کون سی احادیث ہے. احادیث میں بھی تو موجود ہے جی, بالکل, ٹھیک ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پروفیسائی, انہوں نے خود بتایا کہ یہ حضرت ام سلمہ کو مٹی دی, انہوں نے کہا کہ جب یہ لال ہو جائے گی سمجھ جاؤ حسین شہید ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں اس میں ہیں, حدیث ہیں. مگر باقی جو ہے یزید کے حوالے سے ایک یہ بھی ٹریڈیشن آتی ہے کہ جب اس کے دربار میں دمشق کے اندر حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تو اس نے چھڑی کے ساتھ ٹھیک ہے بدتمیزی کی, اور ادھر ایک صحابی تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جن لبوں کے اوپر تم چھڑی مار رہے ہو, میں نے خود دیکھا ہے ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہوئے, ٹھیک ہے. سو یہ مگر یہ صرف ایک پوائنٹ ہے. یزید نے 3 سال حکومت کی ہے, پہلے سال کے اندر حضرت امام حسین والا معاملہ ہوا ہے, کربلا کا معاملہ ہوا ہے. چلیں جی, آپ یہ آرگومنٹ اگر کوئی رکھتا ہے کہ نہیں جی اس میں ابن زیاد ایٹ فالٹ تھا, اس نے کیونکہ 14 دن لگتے ہیں پیغام آنے جانے میں, ٹوٹل 8 دنوں میں یہ کربلا کا تو اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہاں سے پیغام یزید تک آتا. لے جی فار آرگومنٹ سے کہ مان لیں کہ یزید کو نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے, یزید کو نہیں پتہ تھا, مگر پھر بھی رسپانسبلٹی اس کی بنتی ہے. آپ ابن زیاد پہ پورا بلیم ڈال کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. اس کی حکمرانی کے یزید کے دوسرے سال میں کیا ہوا تھا, اس نے مدینہ پاک پہ چڑھائی کر دی, اور اس نے کہا تھا کہ جی کھلا مار دو جس کو مارنا, ٹھیک ہے. کتنے دن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی تھی, کتنے دن وہاں انہوں نے اپنے جانور باندھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جی مدینہ پاک کی گلیاں خون سے لال ہو گئی. اللہ اکبر. تیسرے سال میں کیا ہوا تھا, تیسرے سال میں اس نے کعبہ شریف کو شہید کیا تھا, اس پہ اس نے حملے کروائے تھے, اور اس تیسرے سال کے اینڈ پہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو کے دنیا سے چلا گیا, ٹھیک ہے. یہ 3 سال ہوئے. سو آپ کس چیز پہ اس کا ایکسکیوز بنائیں گے,
ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں نا. ہاں مگر غفار صاحب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے حضرت امام حسین کی شہادت پہ خوش نہیں ہے, نہیں ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. سو پھر لڑنے والی کون سی اگر مسلمان ہے تو لڑنے والی کوئی بات نہیں. اختلاف رائے ہو سکتی ہے, اسپیکٹرم ہے, ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں, تکفیر نہ کریں, کسی کو کافر و مسلمان کا سرٹیفکیٹ نہ دیں, ٹھیک ہے. اللہ یہ فیصلے کرنے والا ہے. آپ اپنے لیے خود تو سمجھیں کہ ہم کیا وہ یزیدی فوجیوں کی طرح سیلفش ہیں جن کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سنز ہیں, گرینڈ سن ہیں, نواسۂ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مگر پھر بھی حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یزید تنخواہ دیتا تھا, یزید کا خوف تھا. آج یہ جب چڑھائیاں کرتے ہیں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں اور بہنوں, یہی جسٹیفیکیشن, تو یہی جسٹیفیکیشن ہے, ہماری تو نوکری ہے, ہم کیا کریں, اور ہم مجبور ہیں, اور بادشاہی وقت نے مجبور ہیں, ہم کیا کریں, ایسے ہی, ٹھیک ہے. سو میں کوئی فیصلہ کسی کا نہیں کر رہا, آئی ایم جسٹ پوائنٹنگ سم تھنگ آؤٹ ٹو یو کہ اس وقت بھی اس میدان کے اندر فیصلہ کن موقع تھا, فیصلہ کیا گیا تھا کہ کون اللہ کے ساتھ ہے, کون حق کے ساتھ ہے, اور کون باطل پہ ہے, ٹھیک ہے. حضرت ہور جو ہی واز دا فرسٹ ون جس نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا, بٹ بائی دا ٹائم دا بیٹل اسٹارٹیڈ, ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہوا اور امام حسین کی نگاہ ہوگی, میں تو سمجھتا ہوں جی, اس کا دل بدل گیا, حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کے گرا اور حضرت امام حسین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. مگر باقی جو ہزار تھے ان کا کیا فیصلہ رب نے کیا, ان کا رب نے یہ فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, کہ وہ باطل پہ رہے, ان کے دلوں پہ تالے رہے. سو اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, کربلا صرف تب نہیں ہوئی تھی 61 ہجری کے اندر, ٹھیک ہے. ہماری زندگی کے چھوٹے سے لے کے بڑے فیصلے میں ہر ایک میں کربلا کا کوئی نہ کوئی رخ, کوئی نہ کوئی عکس, کوئی نہ کوئی پہلو شامل ہے. اور یہی سبق میرا خیال ہے ہر سانس کے ساتھ, یہی سب سے بڑا سبق ہے کربلا کے اندر, کہ آج بھی اگر ہم کربلا سے جو سب سے بڑا سبق لے سکتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر دیکھیں جی, حق ایک ڈگری نیچے ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی رضا کے ساتھ کھڑا ہونا, بے شک بے شک, ہماری یہ کنوکشن ہونی چاہیے. اگر ماشاء اللہ جس طرح ہمارے کیمرہ مین ہیں دبئی جانے کے چکر میں ہیں, اللہ دعا کریں پہنچ جائیں, اللہ پاک, تو یہ اگر اس لیے جاتے ہیں کہ میں نے جا کے روزی روٹی کمانی ہے, تو روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلے ہی لکھ دی ہوئی ہے. بے شک بے شک. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جانا نہیں چاہیے, بس ادھر بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, کوشش کرنی چاہیے, مثلا ادھر بیٹھ جائیں, سب کچھ آ جائے گا. ہاں آ جائے گا. جانا کیوں چاہیے, حرکت کیوں کرنی چاہیے, محنت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور حضور کی سنت پہ کیوں عمل کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب نے فرمایا تمہیں میری دوستی چاہیے, تمہیں میری رضا چاہیے, فالو مائی نبی, فالو مائی پروفٹ, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اطاعت کرو, پیروی کرو, ٹھیک ہے, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. سو آئی تھنک اگر جناب دبئی جانا چاہتے ہیں, آپ ماشاء اللہ اسپین کا سوچ رہے ہیں, آپ ادھر جانا چاہتے ہیں, میں اٹلی کا سوچتا ہوں, میں اٹلی جانا چاہتا ہوں, کوئی صاحب امریکہ کا سوچ رہے ہیں, وہ ادھر جانا چاہتے ہیں, جہاں بھی جانا ہے جائیں, ضرور جائیں. روزی کے لیے نہ جائیں, اس لیے جائیں کیونکہ اس اپنے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت سے جائیں, کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے, جستجو کرنا, محنت کرنا, ہجرت بھی. ہاں, اور ایک بڑی مزے کی بات یاد آ گئی ہے, اینڈ آئی تھنک اس پہ پھر ہم ذرا کنکلوڈ بھی کر سکتے ہیں. شیخ الحداد کی کتاب ہے, ان کے ملفوظات ہیں, اس کے اندر یہ نقل ہے. مجھے ساری بات تو یاد نہیں, جتنی یاد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مکالمہ ہو رہا ہے دو بندوں میں, گفتگو ہو رہی, ڈائلاگ سا ہو رہا, تو اس نے کہا کہ تم ادھر بیٹھے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت سے من سلوہ بھیجے گا؟ ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ اگر اللہ زمین کا مالک نہیں تو ہاں جنت سے بھیجے گا. اللہ اکبر, کیا بات, ٹھیک ہے, صحیح بات. یہ دنیا, یہ زمین, یہ آسمان, سب کچھ اس کا ہے. بے شک بے شک, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی وہ ادھر سے ہی دیتا ہے, اور ادھر سے دیتا بھی ہے, اور دے بھی رہا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور آئی تھنک دیٹ ریئلی ایپیٹمائزز دا میسج آف کربلا شریف کہ حضرت امام حسین نے اپنے اللہ کو راضی کیا. بے شک, ٹھیک ہے, اور یہ مثلا ایک سیشن کے اندر کیا اس کو ہم کنڈینس کر سکتے, اٹس ناٹ پاسبل. اس کے لیے ہمیں اور ٹائم چاہیے, پوری زندگی شاید لگ جائے تب بھی نہ ہم وی ڈو اٹ جسٹس.
اور جہاں تک بات رہے گی ذمہ دار کون، ذمہ دار ہر وہ بندہ ہے جو امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور وہ جواب دے گا، حساب دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاہ صاحب دعا کریں اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے، ہم سب کے لیے. اللہ پاک ہمیں کربلا سے سبق سیکھنے کی، لرن کرنے کی، اور اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.